السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیکم۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 17واں پارہ ہے اور سورہ الحج ہے، اور آیت نمبر 46 سے لے کر 50 تک 5 آیات پہلے ان کی تلاوت سنیں، پھر ان کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها وآذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ ناظرین کرام، اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا نہیں وہ چلتے ملک میں، فتکون لہم قلوب، تاکہ ان کے دل جو ہے یعقلون بہا، وہ سمجھیں، او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان سنیں، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، سو کچھ آنکھیں جو ہیں وہ اندھی نہیں ہوں گی، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ اندھے ہوں گے ان کے دل جو ان کے سینوں میں ہے، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور وہ آپ سے جلدی مانگتے ہیں عذاب کو، استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں معاف فرما۔ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ، اور بے شک وَإِنَّ يَوْمًا، اور بے شک ایک دن جو ہے، عِنْدَ رَبِّكَ، تیرے رب کے ہاں، كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، 1000 سال کا ہے جو تم شمار کرتے ہو۔ یعنی یہاں جو ایک دن ہے، قیامت کے دن 1000 سال کا ایک دن ہوگا۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا، اور کتنی ہی بستی ہیں ان کو ہم نے ڈھیل دی ہے، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ گناہ گار بستیاں تھیں، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر ان کو ہم نے پکڑا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور میری طرف ہے پھر کر آنا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، کہہ دو اے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھول کر۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور عزت والی روزی ہے ان کے لیے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارے خالق، ہمارے رب العالمین اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے بے شمار انعامات ہیں، اور جو نافرمان منکر ہیں، خصوصاً کفار مکہ تھے، اللہ کے رسول کہتے لاؤ ہمارے اوپر عذاب، اللہ کہتے ہیں عذاب تو آئے گا، لیکن جب یہ مانگے نہیں، جب اللہ اپنی مرضی سے لائیں گے۔ تو میرے بھائیو، میری دعا ہے کہ ہم امت کے لیے کام کریں۔ اب ہمیں جو بھی نظر آ رہا ہے یا جو بھی سن رہے ہیں، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سارے امت محمد سے ہیں۔ یہ طرح طرح کے فرقے، یہ طرح طرح کے جو کچھ نکالے ہیں سارے امت محمد۔ اب نہ کوئی عیسائی رہے گا، نہ یہودی رہے گا، نہ کوئی دین رہے گا، دین اسلام، دین محمد رہے گا۔ تو یہ سب باطل ہے۔ ہمیں دعوت کے میدان میں محنت کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے مسلمان ہم متحد ہوں، ایک ہو کر پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہم دعوت دیں۔ جو اسلام میں نہیں ہے وہ اسلام میں آ جائیں۔ اب جو یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا، ان کے لیے نجات نہیں ہے، کیونکہ ان کی شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں۔
تو میرے بھائیوں، دعوت کا کام ہے، ہمیں کرنا چاہیے۔ میں بھی دعوت کا کام کرنا چاہتا ہوں اسلام آباد میں۔ اس کے لیے مجھے جگہ چاہیے، اور اس کے لیے مجھے ایسے ساتھی چاہیے جو مجھے وقت بھی دیں، اور اس ادارے کے لیے 5 مرلے 10 مرلے 2 کنال 1 کنال جگہ وقف کریں۔ مجھے 10 ایکڑ جگہ چاہیے پوری دنیا میں، سعودی عرب میں، پاکستان میں اور عرب ممالک میں، یورپ میں جو مجھے دیکھ رہے ہیں، جو اپنے لیے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں گے، اس کا نام ایسا ہوگا جو ساری امت کے لیے ایک ہوگا، کیونکہ اس میں ہم نے اختلافی معاملے رکھنے ہی نہیں ہیں۔ اس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اس میں بات ہوگی اللہ کی اور اس کے محمد کریم کی، اور نہیں ہوگی۔ اور اس میں ہم مسجد بنائیں گے، اور اس کا نام جامع مسجد خاتم النبیین رکھیں گے۔ مسجد بھی محمد کریم کے نام کی، اور ادارے کا نام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا۔ میں نے کسی امتی کے نام سے یہ ادارہ یا یہ کام نہیں کرنا۔ کیوں؟ ہم سب امت ہیں، امت کے لیے کام کریں، ایک ہو جائیں خدا را۔ قرآن ایک، حدیث ایک، ہمارے لیے مکہ ایک، مدینہ ایک، ہم کیوں ایک نہیں ہیں؟ ہم نے اپنے سینے کو فراخ کریں، ایک دوسرے کو اپنے دل میں جگہ دیں، اور مل کر قرآن کو تھامیں۔ یہی قرآن ہمیں جنت میں پہنچائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے گزارش ہے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اپنے موبائل نمبر میں جتنے واٹس اپ نمبر ہیں ضرور وہاں شیئر کریں، فیس بک میں شیئر کریں، تاکہ یہ قرآن ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنے۔